everyone. جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ ڈیلی وائز ابھی جابس کے حوالے سے ایڈورٹائزمنٹ آیا کریں گی، تو اس حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں ایک نئی جاب متعارف کرا دی گئی ہے پی پی ایس سی کے تھرو. تو پی پی ایس سی کے تھرو یہ جو جابس آئی ہیں تو اس والے سے میں آپ کو ایڈورٹائزمنٹ دکھاتا چلوں کہ اس میں کس ٹائپ کی اور کون کون سی جابس آئی ہیں. تو اس والے سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں سے میں نے جاب نکال کے رکھی ہے آپ کو ایڈورٹائزمنٹ. یہ دیکھیں جی، فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی طرف سے جابس آئی ہیں. اس میں آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ امید ہے کہ کافی لوگ جو آلریڈی اپلائی کر رہے ہیں تو ان کے لیے تو پریشانی نہیں ہے، اور جو نیو اپلائی کر رہے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا ایشو ہے کہ وہ کیسے اپلائی کریں گے اور کیا ریکوائرمنٹ ہے اس کی، کس طرح کا پیپر ہوگا، کس طرح کی چیز ہوگی. جاب پرماننٹ ہوتی ہے، ٹیمپریری ہوتی ہے، ایج کتنی ریکوائرڈ ہے، اس کے لیے کون کون سے کتنی سیٹیں ہیں، کس کس پروینس میں ہیں، کیا کیا چیزیں، سب چیز بتائی جائے گی. ٹھیک ہے، سب سے پہلے بتاتے چلوں کہ اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکٹر کی جابس آئی ہیں. ٹھیک ہے، اس میں آپ کا سیکنڈ ڈویژن اور بیچلر ہونا چاہیے منیمم. ٹھیک ہے، اور 100 اسپیڈ ہونی چاہیے شارٹ ہینڈ میں. شارٹ ہینڈ کی جو اسپیڈ ہے آپ کی وہ 100 ہونی چاہیے. ٹائپنگ اسپیڈ آپ کی 50 ہونی چاہیے، اور کمپیوٹر لٹریٹ آپ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کمپیوٹر آپ کو آنا چاہیے. اس کے بعد اس کی ایج لمٹ ہے وہ 20 سے 28 سال ہے. ٹھیک ہے، اور 5 سال کی ریلیکسیشن بھی دی جا رہی ہے. اور اس کے بعد بتاتے چلوں کہ اینی ویئر ان دا پاکستان، اور آپ کی پوسٹنگ پاکستان کے کسی بھی شہر میں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، سب سے اچھی چیز کہ آپ کسی بھی شہر میں پوسٹنگ کی جا سکتی ہے، آپ کو مطلب دیکھنے کا موقع مل سکتا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ آپ کو بتاتے چلوں کہ جی اس میں اور جابس جو آئی ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ اور آئی ہیں، اس میں فیڈرل گورنمنٹ آرگنائزیشن میں 9 سیٹیں ہیں. ٹیمپریری ہے لیکن بعد میں پرماننٹ کر دی جائے گا. کتنی سیٹیں ہیں؟ 2 سیٹیں ہیں. اوپن میرٹ میں 1 ہے اور مائنورٹی کوٹا میں 1 ہے. سندھ میں 2 ہیں، پنجاب میں 2 ہیں، سندھ میں بھی 2 ہیں، خیبر پختونخوا میں 1 ہے، بلوچستان میں 2 ہیں، فاٹا میں 1 ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آئی ہے کلائمیٹ چینج میں جابس. ٹھیک ہے، جو یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو سیٹس آئی ہیں نا اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکٹر کی، یہ ان ڈپارٹمنٹ میں آئی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ڈپارٹمنٹ میں جاب نہیں آئی، یہ جاب آئی ہے فیڈرل گورنمنٹ آرگنائزیشن میں، کلائمیٹ چینج والے میں، چیف کمشنر آفس میں، ڈائریکٹریٹ فیڈرل گورنمنٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں آئی ہے، کراپس میں آئی ہے، انویسٹیگیشن ایجنسی میں ایف آئی اے میں آئی ہے. اس کے بعد امیگریشن پاسپورٹ آفس میں آئی ہے، اور انٹر پرووینشنل کوآرڈینیشن میں آئی ہے، ملٹری فنانس ونگ میں آئی ہے، فنانس ڈویژن میں آئی ہے، اور سول ڈیفینس میں آئی ہے. اس کے بعد یہ آئی ہے جی کسٹم میں. ٹھیک ہے، انٹیریئر میں، ریلوے میں، کمیونیکیشن میں، بریڈ رائٹس رجسٹری میں آئی ہے. اس کے بعد فرٹیلائزیشن کے آرگنائزیشن میں آئی ہے، ایئرپورٹ پہ آئی ہے، کشمیر افیئرس میں آئی ہے، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں آئی ہے. اس کے بعد ڈیکوریٹ حج کے معاملات جو ہیں ان میں آئی ہے. اس کے بعد پلاننگ ڈپارٹمنٹ میں آئی ہے، پرائم منسٹر آفس میں آئی ہے، اور نیشنل ہیلتھ سروسز میں آئی ہے. اس کے بعد پاکستان اوورسیز جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں آئی ہے. اس کے بعد اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس میں آئی ہے. پالیسی ونگ پیٹرولیم ڈویژن ہے اس میں آئی ہے. پریویٹائزیشن میں آئی ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آئی ہے، نیشنل سیکورٹی ڈویژن میں بھی آئی ہے، اسپیشل کورٹ اور ٹریبونل میں بھی آئی ہے، لا اینڈ جسٹس میں بھی آئی ہے، ڈیفینس پروڈکشن میں بھی آئی ہے، اور نیول ہیڈ کوارٹر میں بھی آئی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی. یہ آپ سمجھ لیں کہ کتنی سیٹس ہوں گی، 189 سیٹس ہے. ملٹری لینڈ میں بھی آئی ہے، ڈیفینس میں بھی آئی ہے، ایویشن میں بھی آئی ہے، اسٹیٹ اینڈ فرنٹیئر میں بھی آئی ہے، مینجمنٹ سروسز ونگ میں آئی ہے، اکنامک افیئرس اینڈ ڈویژن میں آئی ہے، پاکستان ملٹری اکاؤنٹس میں آئی ہے، فیڈرل سروس ٹربونل میں آئی ہے، لا اینڈ جسٹس اور نارکوٹکس میں بھی آئی ہے. تقریباً پاکستان کے ہر ڈپارٹمنٹ میں سیٹس آئی ہیں. آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں مختلف یہ سارے ڈپارٹمنٹ ہیں، ان میں ڈفرینٹ سیٹس آئی ہیں. ہر ڈپارٹمنٹ میں 2 3 5 اس طرح تقسیم ہے. ٹھیک ہے، پنجاب میں بھی کافی ساری سیٹس ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی ہے، سندھ میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے، اور فاٹا میں بھی ہے. تو کوشش کریں سب سے پہلے یہ آپ کو کچھ جگہ پہ ٹیمپریری رکھیں گے، اس کے بعد ان کو پرماننٹ کر دیجیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ایک بار جب جاب ہو جائے تو وہ پھر پرماننٹ ہو ہی جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹوٹل 189 سیٹس ہیں. ٹھیک ہے، اس میں آپ ضرور اپلائی کریں. یہ بہت اچھا چانس ہے. جن کو شارٹ ہینڈ آتی ہے، جن کو شارٹ ہینڈ آتی ہے صرف وہی اپلائی کریں، اور کوئی اپلائی کریں گے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسا کہ آپ نیچے آئیں، آپ اس میں اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. Only one online application be furnished for all above mentioned vacancy and fee also be deposited once. آپ نے صرف 300 روپے ایک دفعہ ہی پے کرنا ہے. میں آپ کو پہلے فیس چیک کر لیں، کیونکہ 16 گریڈ تک ہوتے ہیں 300 روپے، اور 17 گریڈ کی ہوتی ہے یہ فیس. اس میں 500 روپے. اگر میں ویٹ کریں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس میں کیا کچھ فیس کا کرائٹیریا. بالکل، جس کا بی ایس 16 ہے اس کی، اور بی ایس 17 گریڈ کی ہے 300 روپے، بی ایس 18 گریڈ کی ہے 750 روپے، اور بی ایس 19 گریڈ کی ہے 1200 روپے، بی ایس 20 گریڈ کی ہے 1500 روپے فیس. ٹھیک ہے، آپ لوگ سب اپلائی کریں. جن کو شارٹ ہینڈ آتی ہے، جن کو شارٹ ہینڈ نہیں آتی وہ پہلے شارٹ ہینڈ سیکھیں اور پھر اپلائی کریں. فیس ایک ہی جمع کروانی پڑے گی ان 49 ڈپارٹمنٹ کے لیے.
The candidates will be required to cast reference at the time of interview to be department they would like to be join on selection. جب ان کا مطلب کہ ٹیسٹ ہو جائے گا, جو کوالیفائی کر جائیں گے, پھر ان کو چانس دیں گے کہ وہ آپ خود بتائیں کہ آپ کس ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہیں گے. اگر اس میں سیٹ اویلیبل ہوئی تو آپ کو اس ڈپارٹمنٹ میں کر دیجیے گا, ادروائز ڈپارٹمنٹ اپنی مرضی سے, ادارہ اپنی مرضی سے آپ کو ڈپیوٹ کرے گا. ٹھیک ہے. کینڈیڈیٹس شیل ہیو ٹو اپیئر ان ٹائپنگ ٹیسٹ. کینڈیڈیٹس جو ہوگا وہ ٹائپنگ ٹیسٹ بھی دے گا, لٹریسی ٹیسٹ ہوگا وہ اس کو بھی دے گا, شارٹ ہینڈ ٹیسٹ بھی دے گا, کمپیوٹر لٹریسی ٹیسٹ. مین پروفیشنسی ان ایم ایس آفس. اس میں ایم ایس آفس جس نے کیا ہوگا اس کو پریفرنس دی جائے گی. جس کے لیے آپ ہمارا ایک ادارہ بنایا ہے, پیچھے آپ کو اسکرین پہ ہمارا بینر شو ہو رہا ہوگا آن لائن ڈیجی اسکلس کے نام سے. آپ ہمارا ادارہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو ایم ایس آفس کی فیسلٹی بھی کروائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. شارٹ ہینڈ کے لیے بھی ہمارے ادارہ ہے ہمارے پاس, اس کو ہم بتائیں گے, آپ ریفر کریں گے, آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اور سیٹس بھی آئی ہیں. اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکٹری ہے. ٹھیک ہے. اس کی ٹوٹل 2 سیٹس ہیں. ٹھیک ہے. اس میں یہ بھی چیز بتائی گی. اس کے بعد لیکچرار کی سیٹ آئی ہے. اس میں لیکچرار کی آپ پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ لگا سکتے ہیں. 3 سیٹیں ہیں. ٹھیک ہے. 17 اسکیل ہے. اس کے بعد وائس پرنسپل 18 اسکیل کی جابس آئی ہے. ٹھیک ہے. یہ سیٹس ہیں. 1 سیٹ ہے اس میں. اس کے بعد ریڈیشن پروٹیکشن آفیسر کی جاب ہے, اس میں بھی 1 سیٹ ہے. اس کے بعد ہے جی ایس ایس ٹی کی جاب ہے, اس میں بھی 1 سیٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں جی اسسٹنٹ چیف کی سیٹ ہے, اس میں بھی 1 سیٹ ہے. اور ڈائریکٹر اکنامکس کی اس میں بھی 1 سیٹ ہے. یہ 1 سیٹ دیکھ کے آپ نے گھبرانا بالکل نہیں ہے, آپ نے اپلائی کرنا ہے. اپلائی کرو, کیا پتہ اس ایک میں آپ کا نام بھی لکھا ہو. ٹھیک ہے. اسسٹنٹ ڈائریکٹر حج کی ہے, اس کی بھی 1 سیٹ ہے. اس کے بعد ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی ہے, اس کی بھی 1 سیٹ ہے یہاں پہ. اس کے بعد لائسنس آفیسر ہے, اس کی آپ کے پاس 1 سیٹ ہے. ٹھیک ہے. آپ اپلائی کریں. پنجاب میں کسی جگہ پہ بھی آپ کو لگا سکتے ہیں, پاکستان کی کسی ایریے میں آپ کو لگا سکتے ہیں, جس کی صوبے کی سیٹ ہے اس جگہ پہ کسی بھی جگہ پہ آپ کو لگایا جا سکتا ہے. لائبریرین کی سیٹ بھی ہے, انسپیکٹر انفارمنس کی ہے, اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی ہے. اس کے بعد فزیکل ٹرینر اینڈ انسٹرکٹر کی ہے. ٹھیک ہے. سینئر لائبریرین کی ہے. اسسٹنٹ چیف ایڈمنسٹریشن آفیسر کی ہے. ٹھیک ہے. راولپنڈی میں سیٹ ہے. اس کے بعد ہے جی اسسٹنٹ اکاؤنٹس آفیسر کی سیٹ ہے, ڈائریکٹر کی سیٹ ہے, پروگرامر کی سیٹ ہے, اسسٹنٹ ڈائریکٹر بایو سیفٹی کی سیٹ ہے, اسسٹنٹ ڈرافٹ مین کی سیٹ ہے. کوشش کریں کہ جو آپ کی کوالیفیکیشن کے مطابق سیٹس ہیں آپ ان کو اپلائی کریں. اپلائی کریں گے تو پھر نیکسٹ موو ہوگا, پھر آپ کا چانس بنے گا کہ آپ کو جاب ملتی بھی ہے کہ نہیں. جب ہم اپلائی ہی نہیں کریں گے تو ہم جاب کیسے حاصل کریں گے. ٹھیک ہے. اس کی آبزرویشن ہے, اس میں بتاتا چلوں کہ آپ نے ٹائملی اس میں جو بھی ان کی ایلیجیبلٹی ہے, جو آپ کی کوالیفیکیشن ہے اس کے مطابق اپلائی کرتے ہیں. 5 سال کا یہ ریلیکسیشن بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اتنی فیس ہے اور آپ نے صرف بینک میں فیس جمع کرانی ہے اور آن لائن اپلیکیشن سبمٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ اپلائی کریں, انشاءاللہ پریشانی نہیں آئے گی آپ لوگوں کو. کوئی بھی ایشو آتا ہے تو آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اور اس کی آخری ڈیٹ ہے 24 جولائی 2023. تو آپ کوشش کریں جلد از جلد اپلائی کریں, اور اپلائی کریں, پھر ٹیسٹ کی تیاری کریں. انشاءاللہ جیسے ٹیسٹ ہوگا اس حوالے سے بھی آپ کو گائڈ کیا جائے گا. اللہ حافظ.